حضرت عباد بن شرجیل ایک بڑی توجہ سے سننا، بڑی توجہ سے. ہمارے ہاں نا جرم پرموٹ اس لیے ہوا ہے کہ لوگ مجرم کی نفسیات کو نہیں سمجھ پائے. حضرت سعدی کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد، جب کوئی تنگ آتا ہے پھر وہ جنگ کرتا ہے. ہم لوگوں نے بہت بڑی بڑی گاڑیاں بنائی اور بڑے بڑے مکانات جب تعمیر کیے تو پڑوس والے نے جب دیکھا نا کہ میری اماں کی تو شوگر کی دوائی کے پیسے نہیں اور قلم سے کام نہیں چل رہا، تو پھر اس نے تلوار اٹھائی. ہم وہ جو بہت زیادہ بے اعتدالی ہے معاشرے میں اور امیر غریب کی تفریق اس قدر زیادہ ہے، اس نے حالات خراب کر دیے، جرائم کو جنم دیا. روز بروز یہ کام بڑھتا چلا گیا اور پڑھے لکھے نوجوانوں نے پڑھے دیکھیں یہ لوگوں کے بینکوں سے خود بخود جو ہے وہ پیسہ نکل رہا. یہ بہت سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. جب پی ایچ ڈی والا آدمی چائے کا ڈھابا بنائے گا، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اس نے سندھ کا رہنے والا ہے اور اس کو نوکری نہیں ملی، بیچارے نے چائے کی دکان کھول لی، ڈھابے پہ بیٹھا ہے، تو پھر وہ کوئی نہ کوئی ایسی منفی سرگرمی میں حصہ لے گا. ابو داؤد میں حدیث ہے، دیکھیں میرے محبوب کریم علیہ السلام کس انداز میں داعیے اللہ بنتے ہیں. انداز کیا ہے حضور کا؟ حضرت عباد بن شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے قحط نے آ لیا. ابو داؤد میرے بچے بھوک سے مرنے لگے، پریشان میں رہنے لگا. فرماتے تھوڑا بہت میں نے قرض لوگوں سے لیا، پڑوسیوں نے ایک دو دفعہ دیا تو پھر کہنے لگے تیرا تو کام ہو گیا، روز قرض مانگتا ہے. فرماتے ایک دن بھوک نے اتنا ستایا کہ میں نے پڑوسی کے باغ میں چوری کر لی. کچھ میں نے پھل توڑ کے کھا لیا، کچھ میں نے اپنی چادر میں بچوں کے لیے چھپا لیا. اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن اسلام یہ بھی تحقیق کرتا ہے کہ چور نے چوری کی کیوں. اسلام پس منظر پہ جاتا ہے، اتنی کڑی شرائط رکھی ہیں اس کو پرکھنے کے لیے اس کے جرم کو کہ شاید کسی اور قانون میں اتنی سخت آزمائش کے ساتھ پرکھا جاتا ہو. کہتے ہیں کچھ کھجوریں کھا لی، کچھ پھل کھا لیا، کچھ چادر میں چھپا لیا، باغ سے نکل رہا تھا کہ باغ کا مالک آ گیا. کہتے اس نے سزا کیا دینی تھی؟ جب میں نے اس کے سامنے یہ کام کیا اس نے مجھے دیکھ لیا تو میں شرم سے زمین میں گڑ گیا. عزت دار آدمی جب رسوا ہوتا ہے تو پھر اس کے پاس کچھ نہیں رہتا، پھر یوں ہی لگتا ہے کہ اب اس زمین پہ موت آ جائے تو اچھا ہے. کہتے ہیں میں تکلیف میں، پریشانی میں، آزمائش میں، دیکھتے ہی میں پریشان ہو گیا. اس نے مجھے پکڑا، مجھے کھینچا، مجھے زد و کوب کیا، برا بھلا کہا، لیکن میں تو سختے میں آ گیا تھا، تو ہوش ہی نہیں تھا، اس لیے کہ گناہ کھل کے سامنے آ گیا. فرماتے اس نے مجھے پکڑا اور پکڑ کے دروازہ رسول پہ لے گیا. لوگوں کے بیچ کھڑا کر کے اس نے کہا حضور اس نے چوری کی. بتائیے کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنا مشکل. اور وہ آدمی جو روز چوری کرتا ہے اسے بھی چور نظر آ جائے نا، جو خود بہت بڑا کرپشن کا مائنڈ سیٹ ہے، وہ بھی کہتا ہے میں چوروں کو پکڑوں گا. اور کبھی بیچارہ، میں اکثر کہتا ہوں جو 50,000 کی چوری کرتے ہیں وہ تو پکڑے جاتے ہیں، اور جو 50 کروڑ کی چوری کرتے ہیں ان کی حفاظت کی جاتی ہے بندوقیں لے کے، ان کو کوئی نہیں پکڑتا، اس لیے کہ وہ بہت بڑے چور ہیں، بڑے چوروں کو تھوڑی پکڑا جاتا ہے. کہتے اس نے بیچ لوگوں کے آ کے کہا حضور چوری کی ہے. فرماتے ہیں مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ دن نہیں یہ رات ہے اور پتہ نہیں یہ کب ختم ہوگی. فرماتے ہیں قربان جاؤں رسول رحمت کے. حضور اٹھے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا تو ایسا ہے تو نہیں، بتا غلطی ہوئی کیوں. فرماتے ہیں یہ لفظ حضور کی زبان سے نکلے تو آنسو پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے، کس کس انداز میں آئے. میں کھول کے رویا. میں نے کہا یا رسول اللہ بچے بھوکے تھے، بیٹیاں روتی تھیں، حضور میں تکلیف میں تھا، یا رسول اللہ یہ چوری مجھ سے ہو گئی پر مجبوراً کی. میرے رسول کریم علیہ السلام نے چور کی سزا کا اعلان کیا، چور کی سزا کا. پڑوسی جو پکڑ کے لایا جس کے باغ میں چوری کی، حضور فرمانے لگے تجھے پتا تھا بھوکا ہے؟ حضور ہاں. فرمایا تجھے پتا تھا اس کی بچیوں نے رات روٹی نہیں کھائی؟ فرمایا ہاں. دو جملے میرے محبوب نے فرمایا جب یہ ان پڑھ تھا تو تو نے اسے تعلیم کیوں نہیں دی؟ جب یہ بھوکا تھا تو تو نے روٹی کیوں نہیں دی؟ اب حضور چور کی سزا کا اعلان کرنے لگے اور اس کے پڑوسی سے کہنے لگے اس طرح کر، ایک پورا اونٹ مال کا لاد کے بھر کے اسے دے تاکہ یہ اپنے گھر لے جائے. اور محبوب فرمانے لگے حضرت عباد بن شرجیل کے تھبکی دے کے کہ پھر بھی کوئی پریشانی ہوئی تو میرا دروازہ تمہیں کھلا ملے گا. جہاں مجرم کو ملتی ہیں جزائیں بھی عطائیں بھی، مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو. میرے حبیب پاک
अलैहिस्सलाम ने ये दाइए इल्लाह का जो फरीज़ा सर अंजाम दिया है ना मेरे भाई, तो कभी बशीर बनकर, कभी नज़ीर बनकर, कभी हम लोग अगर संवरना चाहते हैं, अगर बदलना चाहते हैं, अगर एक मुकम्मल ज़िंदगी की तरफ सफ़र करना चाहते हैं, दुनिया में कोई और ऐसा तरीका है ही नहीं जो पूरी तरबियत इंसानियत की कर सके। एक ही तरीका है जो मेरे रसूल पाक ने अता फरमाया है। हमें करीब जाना होगा। आला हज़रत फरमाते हैं, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा वो नाज़े दवा उठाए क्यों। करीब जाएं, महबूब के करीब जाएं। हमारी छतों पे जब हुजूर के नाम के झंडे लगेंगे तो हमारे बच्चों की तवज्जो रसूल पाक की जानिब बढ़ेगी। नबी 12 रबीउल अव्वल शरीफ वाले दिन किसी जगह भी कोई ऐसा काम न करें जिससे हुजूर ने मना किया। अगर झंडियाँ लगाते नमाज गुजर गई तो वो झंडियाँ लगाना हमारे किसी फ़ायदे में नहीं जाएगा। छत पे खड़े होकर कभी भी लंगर ना फेंके, ये मिलाद का लंगर है, इस लंगर की कभी तौहीन न करें। औरतों को साथ लेके कभी भी मॉडल देखने न जाएं। हुजूर ने औरतों को घर के अंदर रहने का हुक्म दिया है, कभी भी ये काम न करें, हुजूर नाराज हो जाएंगे। और मिलाद की जो जुलूस है उनको कभी भी शुगल मेला ना बनाएं। वुजू करके एक दीन का, खैर का, अजर वाला काम समझ के जाएं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सबूत दें। बड़ी बड़ी रैलियां सियासी निकलती हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं, बड़े बड़े लोग, पता तो चलेगा ना कि किसी पार्टी का नारा कौन लगाता है और रसूलुल्लाह के नाम का कौन लगाता है। ये तो 12 रबीउल अव्वल पे समझ आएगी ना किसके हिस्से में कौन सा नारा आया, ये तो उस दिन समझ आएगी। हम लोग इंशाअल्लाह ताला यहाँ ये तरीका इख्तियार करते हैं जो हमें हमारे बुजुर्गों ने दिया। मेरे साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ये ईद मिलाद है तो मोहब्बत वालों को ये ईद मिल के मनानी चाहिए। तो मैं कहा करता हूँ जो मोहब्बत वाले हैं ना, सिर्फ जो मोहब्बत वाले हैं, जो मोहब्बत वाले हैं वो आ जाएं, यहाँ ईद इकट्ठी मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये दुरूद और सलाम का दिन है, ये हुजूर की मोहब्बत का दिन है, ये नबी पाक के तराने पढ़ने का दिन है। इसको किसी और मनफी जगह खर्च न करना। अल्लाह हमें अपने हबीब की सच्ची गुलामी अता करे। आखिर दावाना।